تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے وہ اعمال جن کی وجہ سے اسلام کی عمارت ڈہ جاتی ہے، دوسرے معنوں میں نواقض الاسلام، یعنی ایسے اعمال، ایسے امور جن کا انتخاب کرنے سے، جن کا ارتکاب کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے اور وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے، کفر کو اختیار کر جاتا ہے۔ یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے، ہو سکتا ہے اس خطبہ جمعہ میں اس عنوان کا پورا حق ادا نہ ہو، مگر پھر بھی میں انشاءاللہ اجمالی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اس عنوان کے بارے میں جاننا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی جو تباہی ہے، بربادی ہے اور عقائد کی جو مفسدات ہیں ان کو جان کر اپنے اسلام کو بچانا، ایمان کو بچانا، دین کو بچانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام کو ڈھانے والی جو امور ہیں ان امور میں سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ اتنا خطرناک ظلم ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو اپنانے سے انسان دائرے ملت سے نکل جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ عزیزان ملت، یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک، چاہے اطاعت میں ہو، محبت میں ہو، نیت اور ارادے میں ہو، دعا میں ہو، انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس کے ارتکاب سے انسان مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کفر کے وادیوں میں چلا جاتا ہے، کفر کو اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے سے روکا ہے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے صرف اسی لیے تاکہ توحید کو ثابت کیا جا سکے، لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچتے رہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ان حضرات، اگر انسان اس عقیدے پر مر جائے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر کے انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ قیامت کے دن ایک تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں فرمائیں گے،
اور ایسا انسان کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کو کل قیامت کے دن معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کا ارتکاب کر کے کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ایسے بندے کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ یعنی انسان اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اس سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوا ہو، اس نے زنا اس سے سرزد ہوا ہو، اس نے جھوٹ کا اہتمام کیا ہو، سود کھایا ہو، ایسے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ایسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ چاہے معاف فرمائے گا۔ ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ، اللہ چاہے عذاب دے کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیے بغیر معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے فقد ضل، گمراہ ہو جائے گا، ضلالا بعیدا، اور دور گمراہی میں جا گرے گا، یعنی کل قیامت کے دن اس کا نصیب، اس کا حصہ جہنم ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کو حرام کرنے کا کیا مطلب؟ جنت کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا کل قیامت کے دن ہمیشہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے کل قیامت کے دن جہنم اس کا مقدر اور اس کا حصہ بن جائے گی۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مشرکین پر، ومأواہ النار، ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے مشرکوں کا کل قیامت کے دن کوئی یار و مددگار بھی نہ ہوگا۔ عزیزان ملت، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے کیونکہ ان کے باپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کو صدا لگائیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے میرے رب تیرا وعدہ تھا مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابراہیم مشرکوں کے لیے ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے، مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جنت میں داخل نہیں کر رہا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے وہ بھی ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم کا حصہ رہیں گے۔ عزیزان ملت، شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے،
انکا لو اتیتنی، اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آئے، بقراب الارض خطایا، زمین کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے، یا زمین کے برابر گناہ کر کے میرے پاس لے آئے، لا تشرک بی شیئا، اس حال میں میرے پاس آئے گناہ لے کر، تو نے میری ذات میں کسی کو شرک نہیں بنایا، شریک نہ کیا ہوگا، لأتیتک، میں بھی زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا اگر بندہ شرک کا ارتکاب کر کے بغیر توبہ کر کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر بندہ شرک کا صدور نہ کیا ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، کبیرہ گناہ کے باوجود بھی اللہ چاہے اس کو معاف فرمائے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ عزیزان ملت، سورۃ الانعام ہے، آدھے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے انبیاء بڑے بڑے رسول، جن کا مقام و مرتبہ عالی مقام ہے، جن کی شان اونچی شان ہے، جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، جن کی داستان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ آدھے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، غرض 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے لوگو اگر یہ انبیاء بھی، اگر یہ رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے عمل برباد ہو جاتے۔ حضرات غور کیجئے، وہ انبیاء جنہوں نے دین کو لایا ہے، جنہوں نے عوام الناس کو شرک سے روکا ہے، ظلمات سے نکال کر کو توحید کی طرف لے آئے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل ہی کو برباد کر دیتا۔ اور آخر میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر مقام عطا کیا ہے، جو حوض کوثر میں امتی کو پانی پلائیں گے، جو شافی محشر ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں شفاعت کرنے والے ہیں، ان کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد اگر تم نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا مسلمان واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کر رہے ہیں؟ کیا ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ ہم کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو سرزمین حجاز کے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے مشرکین زمانے جاہلیت کے دور کے مشرکین سے زیادہ خطرناک اور بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے دور کے مشرکین صرف اور صرف تنگ دستی میں، مصیبتوں پریشانیوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو صدا لگاتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ لوگ سمندر میں ہوتے اور کشتی سمندر کے طوفان میں
بھور میں پھنس جاتی، سمندری طوفان کے زد میں مبتلا ہو جاتی، تو فوراً مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، فوراً اللہ رب العالمین کو صدا لگاتے، فَإِذَا هُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَحْرِ، ان کے صدا لگانے کی وجہ سے جب ہم ان کو نجات دے دیتے، پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دیتے، جیسے ہی خشکی میں داخل ہو جاتے تو فوراً پھر اللہ کو چھوڑ کر شرک کا ارتکاب کرنے لگ جاتے۔ یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں۔ تنگ دستی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور جب کشتی بھور میں پھنس جاتی تو خود کہتے، اے لوگو، اے کشتی والو، یہ تمہارے معبودان باطلہ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے، تم خالص دل کے ساتھ ایک اللہ کو پکارو، تمہاری مدد فرمائے گا۔ جبکہ ہمارے دور کے مشرکین کیسے ہیں، ہمارے دور کے لوگ کیسے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے کی بجائے، ایک اللہ تعالیٰ کو صدا لگانے کی بجائے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ دعا میں شرک کرنا ہے، یہ دعا میں شرک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو اس شرک کے ارتکاب سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے ارتکاب سے روکا ہے، اور اسی شرک کو، اس روئے زمین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو بندہ جب شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے اور اس وسیلے کو پکارے، اس سے سفارش مانگے اور اس پر توکل کرے، ایسا شخص بھی علماء کے اجماع کے مطابق کافر ہے، ایسا شخص بھی علماء کے اجماع کے مطابق کافر ہے۔ کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں اسلام کے دعوے دار، اسلام کے نام لیوا، جو حقیقت میں اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان وسیلے بنا رکھے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں ان کو پکارا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اور رسول کو صرف اس لیے نازل فرمایا، اس لیے مبعوث کیا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کریں لوگ۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، پریشانیوں کے وقت میں لوگوں کا رخ مسجدوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی بجائے لوگ اپنے اپنے وسیلے بنا رکھے ہیں۔ مقبروں، درگاہوں کا رخ کیا جاتا ہے، ان کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان کو مختار کل سمجھا جاتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور ان کو دعا کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، جب ان لوگوں کو روکا جائے، مقبروں کے پاس جانے سے روکا جائے، درگاہوں کے پاس جانے سے روکا جائے، وہاں جا کر نظر و نیاز کرنے سے روکا جائے، مختلف قسم کے بدعات اور محدثات، خرافات سے روکا جائے، تو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے فاسد نظریات کی وجہ سے، اپنے فاسد خیالات کی وجہ سے راست طور پر اللہ تعالیٰ کو سوال نہیں کرتے، راست طور پر اللہ تعالیٰ کو سوال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بادشاہ کے پاس جب جا کر براہ راست سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جا کر راست طور پر سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان ملت، راست طور پر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی اور کو وسیلہ، غیر اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا، کسی قبر والے کے پاس جا کر اس کو سجدے نہیں کیے جائیں گے، ان کے سامنے جا کر دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دینا میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے،
اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں پکارنے کی بجائے کہاں کا رخ اختیار کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، اس روئے زمین پر سب سے پیاری اور سب سے پاک، سب سے مقدس قبر اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اگر وسیلہ پکڑنا ہوتا، اگر قبروں کے پاس جا کر دعائیں کرنا ہوتا، نظر و نیاز کرنی ہوتی اور ان کو خوش کرنے کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آپ کا وسیلہ پکڑا ہو، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہو اور آپ سے دعائیں کرنے کی کوشش کی ہو، کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، لوگوں مانگنا ہو درگاہوں کے پاس جا کر نہ مانگو، مقبروں کے پاس جا کر نہ مانگو، لوگوں کے پاس جا کر نہ مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والوں کی پکار کو، صدا لگانے والوں کی صداؤں کو، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے بنی نوع انسان کے لیے؟ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جو رب ہمیں رزق کھلا رہا ہے، جو رب ہمارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو رب ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، وہ رب مخاطب ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے دعا اللہ سے کرو، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ سے مخاطب ہے، محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہم سے مخفی نہیں ہے، وہ دنیا کے سب سے عظیم الشان انسان ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تو اس انسان کو نہ پکار، ایسے چیز کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تنبیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ غلطی سرزد ہونا ناممکن ہے، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا صدور نہیں کیا، لیکن خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور تنبیہ امت مسلمہ کو کی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے، ان قریب ذلیل و خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض احباب وسیلہ پکڑ کر شفاعت بھی ان سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے پہلے وسیلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد مقبرے نہیں ہے، وسیلے سے مراد درگاہیں نہیں ہے، وسیلے سے مراد غیر اللہ نہیں ہے، وسیلے سے مراد نیک عمل صالح کا وسیلہ لینا مراد ہے۔ بخاری کی روایت ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 اشخاص ایک غار میں جا کر پھنس گئے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو غار سے نجات عطا فرمائی۔ وسیلہ لینا ہے تو نیک عمل کا وسیلہ لیا جائے گا۔ آج ہمارے امت مسلمہ میں دیکھا جاتا ہے لوگ کسی کو غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر اس سے سفارش مانگتے ہیں،
ہیں یاد رکھیں سفارش کی دو قسمیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور دوسرا ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ اس کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آج کہا جاتا ہے، آج ممبر و محراب سے پیٹ پالتو علماء ایسو دنیا دار علماء کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا قادریو آؤ جنت میں چلے جاؤ، قادری جنت میں جائیں گے۔ کہا جاتا ہے چشتیو آؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیزان ملت یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سارے لوگ میدان محشر میں پریشان کھڑے ہیں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی ہیبت کی وجہ سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم بھی سفارش سے انکار کر رہے ہیں، حضرت نوح بھی سفارش سے انکار کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ یہ لوگ بھی، یہ انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرنے سے انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے۔ آخر میں لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ امام کائنات ہیں، امام انبیاء ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہماری سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے کلمات تعریفی کلمات کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ سے مخاطب ہوگا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھا لیجئے، سوال کیجئے تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں ملے گی، یہ شفاعت کبریٰ نہ خواجہ بندہ نواز کو ملے گی، یہ شفاعت کبریٰ نہ کسی ولی کو ملے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ اگر ملے گی تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور جب رب کی اجازت مل جائے گی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کی سفارش کریں گے۔ کس کی سفارش کریں گے؟ موحدین کی، مشرکوں کی، کافروں کی سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے وہ اگر وسیلہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت دے، یہی ثابت ہے قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے۔ اسی طرح جو شخص مشرک کو مشرک نہ سمجھے، کافر کو کافر نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، یہ بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی تختہ نشینی کو، اپنی سیٹ کو، اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کے لیے بہت سارے حکمراں، بہت سارے سیاستداں غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ نہ صرف ان کے رسوم و رواج کو اپناتے ہیں بلکہ ان کے مذہب کو صحیح طور پر گرداننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مشرکوں کو مشرک نہ سمجھے، کافروں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، اگر تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناؤ گے تو تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، تم اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہذا تم ان کو بطور دوست اختیار نہ کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور معبودان باطلہ کا انکار کرے، معبودان
باطلہ کا انکار کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، معبودان باطلہ کا انکار کرے، اس کا خون حرام، اس کا مال حرام، اور اس کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ عزیزان ملت، مشرک کو مشرک سمجھنا، کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ عقیدہ رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سے زیادہ کسی اور انسان کی ہدایت زیادہ کامل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی علماء کے اجماع کے مطابق کافر ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہتر بات قرآن مجید ہے، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین سنت، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی ہدایت ہے۔ اس بات کی وضاحت کے باوجود اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باعث ہدایت یا آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں مغربی کلچر کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے عیسائی ماڈل کو اپنانا چاہیے، ایسا مسلمان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نمونہ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محمد رسول اللہ سے بہتر ہدایت کس کی ہدایت ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے سے بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی سنت سے بہتر کس کی سنت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی نعمت کو ہم پر پورا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام سب سے بہتر دین ہے، اسلام کے بعد کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کی ہدایت کے بعد کسی اور کی ہدایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، وہ دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا انسان کل قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، ایسا انسان بھی کافر ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں علماء کبار، علماء ربانیین اپنے لوگوں کے معاملات کے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، تو لوگ عداوت منافرت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلہ سنایا گیا قبول کرنے کی بجائے اس کو سزا دلانے کے لیے، اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر کے عدالتوں میں مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی معاملات میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر آپ جو فیصلہ کر جائیں اس فیصلے کے تعلق سے اپنے دلوں میں کچھ بھی کجی اور روش نہ رکھتی ہوں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا جو مسلمان، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ایسا انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور حدیث مبارکہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے انسان کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص دین کی کوئی چیز ناپسند کرے ایسا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مختصر ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جو شخص دین اسلام کی کسی بھی شے کو ناپسند کرے ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور آج ہمارے امت مسلمہ میں یہ فتنہ برپا ہو گیا ہے، لبرل ذہن کے نام کی عوام دین اسلام کے بہت سارے چیزوں کا عقل کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ تعدد ازواج آج ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک انسان اگر ایک سے زائد شادی کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، اے لوگو 2 3 4 شادیاں کرو، فإن خفتم الا تعدلوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے موجودہ دور میں نام کے مسلمان لبرل ذہن کے لوگ جب کوئی تعدد ازواج 1 سے 4 شادیاں کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس عورت پر ظلم ہوا، اب یہ عورت اپنی زندگی کیسے گزارے گی، اب یہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر پائے گی، اور لوگوں میں ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر تعدد ازواج کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں کو نہ صرف بدنام کیا جاتا ہے بلکہ نفرت بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اور بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کو تانے کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام کی کسی بھی شے کو اگر ناپسند کیا جائے ایسا انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا، اس کی نشانیوں کا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا انسان بھی دائر اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں اور رسول ہی مذاق اڑانے کے لیے رہ گئے؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تم نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا ہمارے قرہ یعنی قاری قرآن، ہمارے قرہ کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ بڑے پیٹو ہیں، زبان کے جھوٹے ہیں اور میدان جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی اطلاع دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے والے کافر ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ لٹک لٹک کر رسول اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو یوں ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے دور میں کتنے ایسے نادان افراد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی
داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر نفل نماز کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کی نفل نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی انسان سود سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی کسی بھی شے کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، ایسا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو نواقض اسلام کی تھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے سامنے روشنی میں بیان فرمائی، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ مسجد کے جو امام ہیں ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، مرکز بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مرکزی مسجد محمدیہ اہل حدیث کی نگرانی میں شہر ڈاونگرہ میں ایک اور مسجد کی عمارت کے لیے زمین خریدی گئی ہے۔ زمین کی کل قیمت تقریباً 19,85,000 روپے ہے۔ اس زمین کی اراضی کی خریدی کے لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مالی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خیرات کو قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔